پہلا سوال ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی روح سے ہم کو مسلمان مردوں کے لباس کے بارے میں بتائیے اور داڑھی کے بارے میں بتائیے، کیا پینٹ شرٹ پہننا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت میں مرد کے لیے یا عورت کے لیے کسی قسم کے لباس کا کوئی تعین نہیں۔ لباس ساتر ہونا چاہیے کہ انسان کی پردہ پوشی کرے، اور زینت ہونا چاہیے کہ ذوق زبان کی دشت۔ جو لباس ساتر ہے وہ اسلامی لباس، کا وہ مغرب میں پہنا جاتا ہو یا مشرق میں۔ اس اعتبار سے پینٹ شرٹ اگر وہ ساتر ہے تو جائز ہے، ہم سے نماز ہو سکتی۔ آپ پینٹ شرٹ کی بات کہتے ہیں، دنیا کا کوئی سی لباس اگر وہ تنگ ہوگا تو غیر ساتر ہو جائے، ناجائز ہوتا ہے۔ کا وہ قمیض شلوار کرنا ہو، قمیض پاجامہ کرنا ہو، کا وہ سعودیوں کا لباس کیوں نہ ہو، میرے نزدیک وہ لوگ ثوب پہنتے ہیں وہ سب سے زیادہ غیر ساتر لباس۔ وہ جب زور سے جن لوگوں نے شرٹ اور پینٹ پہ اعتراض کیا ہے، انہیں عربوں کی ثوب اور سے دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، وہ زیادہ قابل اعتراض لباس۔ امام کعبہ کا لباس میرے نزدیک پینٹ اور شرٹ کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتراض ہے۔ افسوس انہیں یہ تو نظر آیا ہے، وہ نظر نہیں آیا۔ لباس کو ساتر ہونا چاہیے، اور بس مغرب اور مشرق کا یہ شیروانی ہمارا لباس نہیں ہے، یہ واسکٹ ہمارا لباس نہیں ہے، یہ قمیض یہ شلوار ہمارا لباس نہیں ہے۔ ہاں اسلامی لباس اگر ظاہر ہے تو اسلامی لباس۔ رہ گئی داڑھی کی بات، ہمارے یہاں یہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ دو مسئلوں کو باہم دیگر ملا کے الجھا دیا گیا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی رکھی جائے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کتنی رکھی جائے، یہ دو الگ الگ مسئلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کف الشوارب وعفض الخم، منہوں کو بس کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب یہ حکم ہو گئے، اللہ کا جو حکم قرآن مجید میں آ جائے وہ فرض ہوتا ہے، اللہ کا جو حکم قرآن میں نہ آئے حضور کی زبان سے صادر ہو وہ واجب ہوتا ہے۔ تو داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کو منڈوانا حرام ہے۔ اب دوسرا سوال، داڑھی کتنی رکھی ہے؟ حضور نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، ہمیں آزاد چھوڑا ہے جتنی چاہے رکھنے۔ ہاں اب ذوق کی بات ہے کہ اتنی داڑھی رکھنی چاہیے جتنی حضور کی تھی، یہ سنت ہے۔ افسوس کہ ہم نے دونوں مسئلوں کو اکٹھے ایک ہی سانس میں بیان کرتے ہوئے واجب کو سنت قرار دے دیا، اور کسی مولوی سے پوچھو وہ کہتے ہیں داڑھی سنت رسول ہے، جی حالت داڑھی سنت رسول نہیں ہے، واجب ہے۔ اور اتنی سی رکھنا جتنی حضور کی تھی یہ سنت ہے۔
حج کے لیے خاتون کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی خاتون کا محرم نہ ہو تو اس صورت میں خاتون کے حج کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ حکم لیں گے نہ جائے. In some public places, women sit around watching males wearing only shorts. For example, swimming pools. Is that acceptable? No, sir. No. What is parda then? At least this is not legal. Something otherwise. Parda, you know, one is only to hide oneself. صدر ہے پردے جانا اور اس میں جسم کے اعضاء کو ایسی شکل میں نظر آ رہے ہیں. اس میں پول میں تو شارٹس میں نیچے پورا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے اور صدر جو ہے اس میں گھٹنے سے لے کے ناک تک کا پورا حصہ جو ہے وہ صدر شمار ہوتا ہے. یعنی ناک سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر کا سارا حصہ صدر ہے. اس سوئمنگ پول میں خاتون کا بیٹھنا اور سمجھ نہیں آتا. کیا اسلام میں ہر قسم کی موسیقی مکمل طور پر حرام ہے یا کسی حد تک جائز ہے؟ کسی حد تک جائز ہے. بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مواقع میں موسیقی کا حکم پسند شادی کے موقع عید کے موقع اور مزامیر سے آپ نے منع فرمایا. موسیقی کی ایک شکل یہ ہے کہ جو ہلکی پھلکی موسیقی ہے جیسے دف ہے ڈول ہے ڈولک ہے اس قسم کی اجازت ہے. لیکن اگر وہ آپ آ جائیں اس آرکیسٹرا میں چل رہا ہے اور جس میں سے ہمارے نوجوان کر کے لوگ آ رہے ہیں تو میری جواب کے جواب میں اس کو یہ جا کے غریب لوگ آپ سب جائز قرار دے دیا ہے. ایک بار بھائی ضرور گرودوارے نے کہا کہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے موسیقی کو جائز قرار دے دی اور میں مکہ میں جب بیٹھ کے پڑھا تو اس میں جنون جاری ہو گیا کہ یہ میں مصیبت ہے. تو میں وہاں کی تیری خون کے رفائی کی تردید کرو. میں نے جس موسیقی کو جائز قرار دیا ہے وہ جنون والی کی نہیں ہے, وہ جو ہے جنگ کے میدان میں موسیقی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. کیا کسی مذہب کے مزار پہ جا کر اس طرح دعا کرنا یا اللہ تو اپنے اس اچھے بندے کے صدقے میں میری دعا قبول فرما. یعنی شرک اور گناہ عظیم ہے. یہ نہ شرک ہے اور نہ گناہ عظیم ہے, یہ صرف گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے کو نہیں مان. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو دینے میں حکم کرے گا, مگر درمیان میں بھی بڑے شاہ کو لے کے آ جائیں گے تو دینے لگ جائے گا. کیا مدد کا ہے اللہ؟ کیا ہمیں گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ فوٹو گرافس بنوانا جائز ہے یا ہم اس کو دوسرے گھر کے فوٹو گراف بن رہی ہمیں آپ کو کیا جواب لیکن نہیں اسلام کی آپ نے دارالکفر اور دارالسلام کی بات کی ہے. کون سا اسلامی ملک ہے جس کو ہم صحیح معنی میں دارالسلام کہہ سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کو دارالسلام کہا جا سکتا ہے؟ اگر پاکستان دارالسلام نہیں ہے تو مکہ بھی دارالسلام نہیں ہے, مدینہ بھی دارالسلام نہیں ہے.
میں نے جس قدر اسلام پاکستان میں دیکھا ہے نہ مکے میں دیکھا ہے نہ مدینے میں دیکھا ہے. اس ملک کی بے قدری نہ کریں. میں حرمین کے بعد اس ملک کو حرمین کا درجہ دیتا ہوں. انسان کی تاریخ میں یہ تنہا ایک ملک ہے مدینہ منورہ کے بعد جو اسلام کے نام میں قائم ہوا ہے. اگر یہ دارالسلام نہیں ہے تو کوئی بھی دارالسلام. آپ حکومت کی بات اگر کرنا چاہتے ہیں کیا وہ اسلامی حکومت ہے تو یہ اتفاق کی بات ہے 50 برس میں ایک بھی اسلامی حکومت نہیں آئی موجودہ حکومت سمیت. کیا مخلوط اداروں میں دوستی لڑکے لڑکیوں کی جو ہے وہ بھی کافی حد تک غلط راستوں تک پہنچ گئی ہے. کافی حد تک پہنچ گئی. آپ ڈیفینس کلب لائبریری کا ماحول ہی دیکھ لیں. آپ کو اس میں خواتین برقع اوڑھے ہوئے چہرہ ڈھانپے ہوئے نظر نہیں آتی ہے. اگر نظر نہیں آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ذرا دھیان سے دیکھنا چاہیے. اس لباس میں آپ کو خواتین بالکل نظر آتی. اس لباس میں آپ کو خواتین کہیں اور نظر آتی. اس لباس میں یہ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئے گی. اگر یہ پردہ نہیں ہے تو پردہ کس چڑیا کا نام ہے؟ مجھے کسی ایک اور کی شکل نکالے جو سب کھلے ہوئے ہو جس کا کیا کہنا چاہیے جسم کھلا ہوا ہو. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ جن کا کام میں گردری دیکھیں یا نہیں؟ آپ جو کام خود نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمیں کو کرنے دیں. اور دوسری بات یہ ہے میں نے تب کہا ہے کہ یہاں ہر شخص جو آگے بیٹھا ہوا ہے وہ عبد القادر جیلانی ہے اور ہر خاتون جو آگے بیٹھی ہوئی ہے وہ رابعہ بصری ہے اور میں ابھی کر رہا ہوں. میں نے کب کہا یہ تو بھائی ہم نے تو ایک اسلامی کوشش کی ہے. ہم جو قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے اللہ کی طرف لپکنا چاہتے ہیں. ہم سے ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ان غلطیوں کے باوجود ہمارا روح اللہ کی طرف ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. ناشکری نہ